محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف میں ذکر ہے کہ ایک شخص بڑا بے رحم تھا۔ بات بے بات لڑنا جھگڑنا اور قتل کر دینا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ پھر اپنی اس عادت سے بیزار ہو گیا تو کسی جاہل سے سامنا ہوا۔ یوں اس نے دل کی بات چھیڑ دی اور پوچھا، میں اب تک 99 قتل کر چکا ہوں، لیکن اب دل چاہتا ہے کہ توبہ کر لوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے جواب دیا، تو نے بہت ظلم کیا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا، پھر تو تجھے بھی قتل کر دیتا ہوں تاکہ 100 پورے ہو جائیں۔ یوں اس شخص نے اس بیچارے کی جان لے لی۔ کچھ عرصہ بعد اس قاتل کی ملاقات کسی عالم سے ہو گئی تو اس نے عالم سے پوچھا، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بھی توبہ ہے، لیکن اس بستی کے لوگ اچھے نہیں ہیں، تم اس صحبت کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی صحبت میں چلے جانا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر میری مغفرت ممکن ہے تو میں یہ بستی چھوڑ کر کسی نیک لوگوں کی بستی کی جانب ہجرت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ شخص چونکہ اپنے گناہوں پر نادم تھا، اس لیے رخت سفر باندھا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ان کی بستی کی جانب روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ تقدیر کا فیصلہ تھا کہ راستے میں اسے موت آ گئی۔ اب 2 فرشتے اس میت کے پاس آئے، ایک فرشتہ جنت کا تھا جبکہ دوسرا دوزخ کا تھا۔ جنت والا فرشتہ اسے اپنی جانب کھینچتا کہ یہ ہمارا ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، جبکہ دوزخ کا فرشتہ اسے اپنی جانب کھینچتا کہ یہ ہمارا ہے کیونکہ ابھی اس کی توبہ مکمل نہیں ہوئی، اور توبہ کی تکمیل بستی پہنچ کر ہونا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا تاکہ ان کے مابین فیصلہ کر دے، اور اس نے کہا کہ میت نے کتنا راستہ طے کیا ہے، اس مسافت کو ناپو۔ اگر میت گھر کے قریب ہے تو دوزخی ہے، اور اگر نیک لوگوں کی بستی میت کے قریب پڑتی ہے تو یہ جنتی ہوگا۔ یوں فاصلہ ناپنے کی تیاری ہونے لگی۔ چونکہ نیک لوگوں کی بستی کافی دور تھی جو منزل تھی، اور میت کا گھر قریب ہی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کے قریب والی زمین کو حکم دیا کہ وہ پھیل جائے، اور بستی والی زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے۔ چنانچہ بستی والی زمین سکڑ گئی اور گھر والی زمین پھیل گئی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور اسباب کی حیثیت ختم کر دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر پشیمانی تو ہو۔ افسوس، آج گناہوں پر ندامت تو درکنار، اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، گناہ تو ویسے بھی گناہ ہے، لیکن گناہ پر فخر کرنا کفر ہے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا یاد رکھیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔